میں شروعات کروں گا جرنلسٹ جو ایک جن کا قتل ہوا AD شر صاحب کا، اور یہ افسوسناک واقعہ تھری میروا ڈسٹرکٹ خیرپور میں پیش آیا، اور اس کی ابتدائی تفتیش جو پولیس نے کی اس میں مقتول قریبی دوست اور صحافی نیاز علی دستی اور نیاز بادامی کو گرفتار کیا گیا، اور اس کو اس لیے اس میں یہ آیا کہ جی اس کے کپڑوں سے وہ بلڈ کے سیمپلز بھی جو ہیں وہ ملے۔ مقتول کی موٹر سائیکل جائے وقوع سے 2-3 کلومیٹر دور ایک نہر کے قریب چنا برادری کے گھروں کے قریب نزدیک سے برآمد ہوئی۔ ابتدائی تفتیش میں لگ رہا ہے کہ قتل کی جو وجوہات اس پہ بھی میں نہیں آ رہا وہ مناسب نہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ چیزیں جب فائنل چالان والان سب چیز سامنے ہو جائیں گے۔ ابھی تک اس کیس میں جتنے بھی ملزم تھے انوالو ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 2 دن کے اندر ہی سندھ پولیس نے اس صحافی کے قاتلوں کو گرفتار کیا۔ جو گرفتار لوگ ہوئے ہیں اس میں 5 مرد ہیں اور ایک فیمیل ہے، خاتون ہے جو اس مرڈر میں گرفتار ہوئی ہیں۔ اور اسی سے ہی ہمارا پیغام ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو سوشل میڈیا پہ اور باقی جگہوں پر یہ کہا گیا کہ جی یہ جرنلسٹ جو ہے اس کمیونٹی کے ساتھ ظاہر یہ اس کو جوڑا گیا کہ جی یہ کوئی اس کی صحافت کی وجہ سے واقعہ ہوا ہے۔ تو ہر کلنگ جو ہے اس کو اس چیز سے نہ جوڑا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر پاکستان میں ہم سب ایک سوسائٹی میں ایک معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے، لیکن مقصد نہیں ہے کہ سب کو اس کی جرنلزم کی وجہ سے ہی کوئی نشانہ بنایا گیا ہو۔ تو یہ جو صحافی AD شر جو ہے جس کا مرڈر ہوا، جس پہ پروپیگنڈاز چلے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے باتیں کی، یہ اس کے قاتل جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور اگین کہ یہ اس کا کوئی بھی اس کی پرسنل وجوہات تھیں، جرنلزم سے واسطہ نہیں تھا۔ دوسرا امپورٹنٹ ایشو، PMLN کے ایک اہم رہنما عرفان صدیقی صاحب نے کل ایک انٹرویو میں میں سمجھتا ہوں کہ بغض پیپلز پارٹی میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اور اتنے سینئر رہنما، اور شاید میں عرفان صدیقی صاحب کو ایک جرنلسٹ بھی سمجھتا ہوں کہ تھے جب تک وہ جرنلزم میں تھے، تو جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ حقائق کو بتانا۔ خیر ابھی انہوں نے جو بات کی وہ ایک ایز اے سیاستدان کے حیثیت سے کی، تو لا علم بے علم، اور میں سمجھتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر میں بھی شاید رہ چکے ہیں، ابھی بھی ہیں، تو ان کو آئین پڑھنا چاہیے۔ اگر عرفان صدیقی صاحب نے آئین نہیں پڑھا ہوا تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب آپ کو پھر سینیٹ میں بھی بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے، پھر آپ لوگوں کے مینڈیٹ کا مذاق نہ اڑائیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کبھی بھی کسی پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ نہروں کی مخالفت نہیں کی، اور پھر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کا حوالہ دیا۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر میں ہسٹوریکل بتاؤں تو 2021 میں پیپلز پارٹی نے، ویسے جنرل بات بتاؤں کہ تھل کینال کے خلاف بھی ایک ریزولوشن پاس کرائی، پھر 2022 میں گریٹر تھل کینال فیز 2 جس میں جلال پور کینال 2022 میں اس کی بھی خلاف ریزولوشن پاس کرائی، پھر جلال پور کینال کے خلاف CCI میں پیپلز پارٹی گئی، سندھ حکومت گئی، پھر چولستان کینال کے خلاف جولائی 2022 میں بھی CCI میں پیپلز پارٹی نے آواز بلند کی، پھر بہت زیادہ ریمائنڈرز چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھتے رہے ہیں، رائٹنگ بھی اویلیبل ہے۔ تو عرفان صدیقی صاحب اگر آپ کو ہماری باتوں میں اعتماد نہ ہو تو سارے لیٹر ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے رائٹنگ میں اعتراضات جمع کرائے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اسمبلی کے فلورز پہ اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں، سندھ حکومت نے کروائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سندھ اسمبلی سے یونانیمسلی ریزولوشن پاس کرائی ہے۔ تو اگر ریزولوشن کو بھی آپ آفیشیل نہیں سمجھتے کہ جو آفیشیل احتجاج یا آفیشیل اعتراض نہیں کیا، تو میں معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب
پھر عرفان صدیقی صاحب آپ کو ریٹائرمنٹ لے جانی چاہیے. دوسری آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کی بات کی, آپ سینٹ میں بیٹھے ہیں, آپ ایک اپر ہاؤس میں ہیں, ہم تو چھوٹے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے, آپ اپر ہاؤس کہلاتا ہے سینٹ. سینٹ کا اپر ہاؤس میں آپ کو پتہ نہیں کہ پریزیڈنٹ کا کانسٹیٹیوشن میں کیا رول ہے اس چیز کا. اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ باتیں کہتے ہیں تو کیا سمریاں یا کوئی اس طرح کی چیزیں پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہیں, یا ان کی کوئی اپروول کی اتھارٹی ہے نہیں؟ یہ چیز ہم آپ کو کہہ کے تھکے, لیکن نون لیگ کے چند ایک لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو ریپیٹڈلی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں وہ تلخ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, ان ادر ورڈ کہ وہ ایسی بونگیاں مارتے ہیں جن کو قانون کا پتہ نہیں ہے. تو نون لیگ کی وہ لیڈرشپ جس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان میں رول کیا, اور پیپلز پارٹی نے ہر پلیٹ فارم پر آفیشلی بھی اور ان آفیشلی بھی, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہائیسٹ پلیٹ فارم پہ پرائم منسٹر کو کہا ہے, بیشتر کہا ہے کہ جی کینال کے ہم خلاف ہیں, ہم کینال نہیں بننے دیں گے. اور اس سے بڑی بات ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جوائنٹ سیشن میں انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی ہے. اس جوائنٹ سیشن میں عرفان صدیقی صاحب خود بھی موجود تھے, تو یا تو پھر عرفان صدیقی صاحب نے وہ سنی نہیں بات, وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے کسی پروپوزل کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو 2021 اور 22 سے لے کر پیپلز پارٹی جو ہے اس چیز پہ بات کرتی ہوئی آئی ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہمیشہ پانی کے ایشوز پہ, کالا باغ ڈیم کے ایشوز پہ, ان سارے ایشوز پہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا ایک اسٹرانگ اینڈ لاؤڈ اسٹانس رکھا ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کی ہے.